قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ مشرکین مکہ جب انہوں نے رب العالمین کی کتاب کو سن لیا، محمد مصطفیٰ کی زبان ہو اور رب کا کلام ہو، تو کیا حال ہوگا؟ مگر تھے ایسے ظالم، ایک ظالم نے پکار کر کہا کہ ہم سن چکے ہیں، اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ اساطیر الاولین، اس میں رکھا کیا ہے سوائے اس کے کہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ بتاؤ قصے اور کہانیوں کے علاوہ تمہارے ساتھ ہے بھی کیا؟ وہ تو استہزاء کے طور پر کہتے تھے، مگر یہود اور نصارہ نے عزم کر لیا، مسلمانوں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہارے دین کو پرانے لوگوں کی باتیں نہ بنا ڈالیں۔ ایک وقت آئے گا مسلمان، ہم تمہیں وہ وقت بھی دکھائیں گے کہ جب تمہارے پاس نہ احکام کا نام ہوگا، نہ ہی تمہارے پاس معاملات کا نام ہوگا، بلکہ صرف پرانے لوگوں کے قصے ہوں گے، تاکہ ہمارے اکابرین مشرکین مکہ کی بات سچ ہو جائے۔ انہوں نے ان گنت کوششیں کی، تمہارے مدارس کے نظام کے اندر وہ کتابیں رکھ دی گئیں۔ تمہیں یہ تو فکر ہے مولوی صاحب کہ اسکول پڑھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا، تم یہ تو کہہ دیتے ہو کہ اسکول کا نظام لاڈ میں کالی نے رکھ دیا ہے، لاڈمی کالے کا نظام پڑھنے والا شیخ الحدیث شیخ القرآن نہیں بن سکتا۔ تم یہ تو سمجھ چکے ہو کہ لاڈمی کالے کے نظام سے لوگ رب العالمین کو پہچان نہیں سکیں گے، مگر تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ درس نظامی کی بنیاد بھی تو ایک شیعہ نے رکھی ہے، جامعہ نظامیہ بھی تو کوئی سنیوں کا ادارہ نہیں تھا۔ تمہارے لیے جو نظام وضع کیا گیا ہے، نحو میر سے لے کر بخاری تک، تم کوئی ایک ایسی کتاب بتاؤ جس میں قرآن کریم کی تفسیر یا تعریف ہو۔ تم جب 8 سال پڑھ لیتے ہو، پڑھنے کے بعد جب نکلاتے ہو، تمہاری زندگی مسلمان 70 سال یا 80 سال سے زیادہ نہیں، مگر سارے 70 سالوں کے اندر میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں یہاں کی بات بھی نہیں کرتا، تم کراچی سے لے کر گلگت تک، شرق سے لے کر مغرب تک، ساری دنیا میں ڈھونڈو، جو سب سے زیادہ بوڑھا تمہیں ملے گا اس سے پوچھو کہ تم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے، وہ تمہیں صرف قصہ ہی سنائے گا۔ بھائی جب ہمارا بیان ہوتا ہے تو اس میں صرف صحاباؤں کی قصے ہوتے ہیں، وہ بھی عمل کی نیت سے، وقت گزاری کی نیت سے ہوتے ہیں۔ کوئی عالم بیٹھتا ہے تو سب سے اچھی تقریر اس آدمی کی ہوتی ہے جس میں قصہ ہو،
خواہ قصہ یوسف زلیخا کا کیوں نہ ہو، قصہ سورہ کہف کا کیوں نہ ہو، قصہ صحابہ کرام کا کیوں نہ ہو، مگر قصہ چاہیے۔ جس آدمی کے بیان میں قصے ہوتے ہیں لوگ اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا عجیب تقریر! اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم عمل کرنے کی نیت سے سناتے اور سنتے تو بھی اچھی بات ہوتی، مگر یہ ہماری نیت نہ سنانے والی کی یہ نیت ہوتی ہے نہ سننے والوں کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لوگ سنتے ہیں اس نیت سے تو پھر مجھے بتا دو 1450 سال گزرنے کے بعد کیوں صحابہ کرام کی طرح ایک معاشرہ بھی نہیں بن رہا، ایک عالم بھی ان کی طرح نہیں بنتا؟ عوام تو چھوڑو، مولویوں میں کیوں صحابہ کرام کی نشانیاں نہیں ہیں؟ ببانگے دہل نعرے لگاتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، بھئی علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء کے خلاف بھونکے گا ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے۔ ہم نے پورا قرآن پڑھا، ہم نے محمد مصطفیٰ کے فرمان کو چن چن کر پڑھا، اس میں یہ تو آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اس میں یہ تو آیا ہے کہ کسی بھی مسلمان اور انسان کے لیے بغض رکھنا جائز نہیں۔ ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی بدزبانی جائز نہیں، کسی کے خلاف بھی غیبت جائز نہیں۔ پر ہم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ علماء کے خلاف کچھ مت بولو، معنی یہ ہے اگر عوام کے خلاف کچھ بولنا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا تو یہی معنی ہے نا، اور کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ جو علماء کرام کے خلاف بات کرے گا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے اگر عوام کے خلاف بولے گا تو پھر کلمہ نصیب ہوگا۔ ہم نے یہ تفریق قرآن اور سنت میں نہیں پڑھی، قرآن اور سنت میں ہر مسلمان کی قدر ہے۔ تو میں کہنے والا تھا کہ اے لوگوں 1400 سال سے انگریز نے محنت کی، انگریز تدبر کرنے والی قوم ہے، غور کرنے والی قوم ہے۔ مجھے قرآن کریم نے اعلان کر کے فرمایا تھا افلا یتدبرون القرآن، علماء کرام بیٹھے ہیں، ذرا سوچ لیں۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، جب ہم قرآن کا نام لیتے ہیں تو علماء کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ قرآن سمجھنے والے کون ہیں، کون ہیں؟ حالانکہ یہ بڑے شرم کی بات ہے، قرآن سمجھنے والا مسلمان ہوتا ہے، عالم جو قرآن سمجھتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو قرآن نہیں سمجھتا اسے مسلمان نہیں کہا جاتا۔ مگر یہ تفریق انگریز کی طرف سے آئی کہ جو قرآن پڑھے گا وہ عالم ہوگا، جو نہیں پڑھے گا تو وہ عالم نہیں ہوگا، مسلمان تو تب بھی ہوگا۔ ایسا کوئی فلسفہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے جو بولے گا وہ تندرست اور سلامت رہے گا، جو بولے گا نہیں ہم اس کو گونگا بولتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جو سننے والا ہے
تو ٹھیک ہے، جو سننے والا نہیں اس کو ہم بہرا بولتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو قرآن کو سمجھتا ہے اسے پروردگار عالم نے مسلمان کہا، جو سمجھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ جو نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ مگر تفریق وہاں سے آئی ہے۔ اب ساری دنیا میری اس بات کے خلاف سمجھ رہی ہے تو میں نہیں سمجھا سکتا ان کو، میں اکیلا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا کہ علماء کرام جانتے ہیں جب مشرکین مکہ نے قرآن کریم کا انکار کیا اور انہوں نے کہا یہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہے، یہ تو یہ شخص گڑھ کے لاتا ہے، یہ کسی سے سیکھ کے آتا ہے، تو میرے پروردگار نے ایک جملہ بھیجا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ اے ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں، یتدبرون غائب کا صیغہ ہے، مسلمانوں کو پروردگار عالم اکیلا نہیں کہتا بلکہ ان سے مطالبہ کرتا ہے افلا یتدبرون، وہ لوگ سوچتے نہیں؟ اگر وہ تدبر کرتے تو ضرور تسلیم کرتے کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ ذرا اس بات پر غور کرو، عوام غور کرو، علماء ماننے والے کم ہیں، بہت کم ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اگر یہ لوگ مشرکین مکہ، مخالفین قرآن، پکے کافر، لات و منات و عزا اور حبل کو سجدہ کرنے والے لوگ اگر اس قرآن میں غور کرتے، تدبر کرتے تو اس کو گھڑا ہوا نہ سمجھتے۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ارے جی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ غور کیسے کریں گے؟ یہ تو علماء نہیں ہیں، یہ غور کیسے کریں گے؟ قرآن تو بہت مشکل ہے، یہ غور کیسے کریں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہاں پیدا نہیں ہوا یہ سوال، اس لیے کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ رب العالمین نے مشرکین سے تدبر کا مطالبہ اس لیے کیا کہ وہ تدبر کر سکتے تھے۔ وہ اگر قرآن کو دیکھ کر کے تھوڑا بہت غور کرتے تو وہ ضرور سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالی تکلیف ما لا یطاق کسی کو نہیں دیتا۔ اگر وہ تدبر کر کے ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے تو پھر تو اللہ نے ان کو تکلیف ما لا یطاق دیا، ایک ایسی چیز کا مطالبہ رب نے کر دیا جو ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ مگر وہ قرآن جو میرے رب نے فرمایا مشرکین بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج کل کا بہت بڑا عالم بھی نہیں سمجھتا۔ یہ کس نے ایسا کیا؟ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔